بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے اگر آپ سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جن چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا تھا ان پرندوں کا نام کیا تھا، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ابابیل۔ صرف عوامی نہیں بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان میں جس پرندے کو ابابیل کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کرائی تھی۔ اردو شاعروں نے بھی یہ غلطی کی کہ شاعری میں ابابیل کا لفظ استعمال کیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہی ابابیل پرندہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کرائی تھی۔ ایک شاعر کہتا ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر بہت سی مرتبہ اس طرح کی تصاویر شیئر کی جاتی ہیں جن میں کسی مخصوص پرندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ پرندہ تھا جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کرائی تھی۔ آج کل ایک ویڈیو کافی شیئر کی جا رہی ہے، بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کے بارے میں معلوم کیا۔ ایک عرب اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے پرندے کو لیے ہوئے، اس پرندے کے ایک پنجے میں انہوں نے کنکری بھی تھما رکھی ہے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ ہاں یہ وہی پرندہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت کرائی تھی، اور وہ اس پرندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہی ابابیل ہے اور اسی کے ذریعے سے حفاظت کرائی گئی تھی۔ تو پہلے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں اور اس کے بعد یہ سماعت فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کے اندر جو طیرن ابابیل کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب اور اس کے معنی کیا ہے۔ السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اليوم الخميس 3/5/2018. نبي نوثق لكم الرقيعي، نوع من انواع الرقيعية اللي هو المهاجر، بس هذا شوف الميزة اللي فيه سبحان الله، هذا اللي يسمونه طير الابابيل. هذا شرفها الله على بيت الله يحمي فوق وعلى على عند النبي. هذا طير الابابيل، شوفوا شنو شايل، ولا قضب الواحد ازيد من طير الجارح. شوفوا شلون الصخره اللي حصمها قاضبها، شوفها اشهب. هذا احنا صدناه بالعطبه وراح نوثقه وبنطيره، بس بنوري الناس شوفوا قاضب حصمه. هذا اللي يحمي، هذا طير الابابيل. ولا صاد الواحد ازيد من الجارح، ازيد من الصقر يدشش. اب اس کی صحیح تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو سورہ فیل کے اندر ابابیل کا لفظ آیا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو در حقیقت ابابیل یہ کسی مخصوص پرندے کا نام نہیں ہے۔ ابابیل عربی زبان میں کسی مخصوص پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے۔ ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کی شکل میں آنا، اکٹھے ہو کر آنا۔ جب جانور اکٹھے ہو کر آئے، چاہے وہ پرندے ہوں یا کوئی اور جانور ہو جیسے اونٹ، اگر یہ اکٹھے ہو کر آئے تو ان کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد کا قول نقل فرمایا بخاری کے اندر، فرمایا کہ ابابیل متتابعہ مجتمعہ، کہ ابابیل کا مطلب ہے پیدر پہ آنے والے، اکٹھے ہو کر آنے والے۔ تو اکٹھے ہو کر جھنڈ کی شکل میں جب جانور آئے ان کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ ابابیل لفظ جمع کا ہے، جمع کا لفظ ہے، مگر اس کا کوئی مفرد مستعمل نہیں ہے، اس کا واحد نہیں آتا ہے۔ معنی اس کے پرندوں کے غول کے ہیں، کسی خاص جانور کا نام نہیں ہے۔ اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو بہرحال عربی زبان میں ابابیل کسی مخصوص پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کی شکل میں آنا، اکٹھے ہو کر آنا۔ اب دو چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں، ان کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ ایک تو یہ کہ یہ پرندے کس طرح کے تھے، ان کی صفت کیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کا لشکر جو تباہ و برباد کرایا، جن پرندوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کرایا، تو ان پرندوں کی صفت کیا تھی۔ ایک دوسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ کیا دنیا کے اندر ابھی بھی یہ پرندے پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی صفت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان پرندوں کی جو صفت آئی ہے وہ اس طرح سے آئی ہے، کان لہا خراطیم کا خراطیم الطیر و اکف کا اکف الکلاب، کہ جو پرندے تھے ان کی چونچ جو تھی وہ تو ایسی تھی جیسے پرندوں کی چونچ ہوا کرتی ہے، لیکن ان کے جو پنجے تھے وہ کتوں کے پنجوں کی طرح تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت آئی ہے حضرت عباس سے۔
اور اسی طریقے سے دلائل النبوہ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ پرندے کس طرح سے آئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے حملہ کیا تھا. فرمایا گیا کہ نشأت من البحر كأنها الخطاطيف لما اراد الله ان يهلك اصحاب الفيل بعث عليهم طيرا نشأت من البحر، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب فیل یعنی ابراہہ کا جو لشکر تھا، جو ہاتھیوں کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ، تو ان کو جب ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اوپر پرندوں کو بھیجا جو سمندر سے پیدا ہوئے تھے. كأنها الخطاطيف، گویا کہ خطاطیف ایک پرندہ ہوتا ہے اس کی طرح تھے. كل طير منها معه 3 احجار، کہ ہر پرندے کے ساتھ میں 3 کنکریاں تھی. فی منقار حجر وحجران فی رجلیہ، ایک کنکری منہ کے اندر تھی، چونچ میں تھی اس کے، اور حجران فی رجلیہ، 2 کنکریاں پیروں کے اندر تھی، پنجوں میں تھی. ثم جاءت حتی صفت علی رؤوسہم، یہ پرندے جھنڈ کی شکل میں آئے اور انہوں نے جو لشکر تھا ابراہہ کا اس کے اوپر، اس کے سروں کے اوپر صف بندی کر لی، اکٹھے ہو گئے. ثم صاحت، پھر انہوں نے چیخ ماری، پہلے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہونے کے بعد ان پرندوں نے چیخ ماری. والقت ما فی ارجلھا ومناقیرھا، اور جو کنکریاں ان کے پیروں میں تھیں، ان کے پنجوں میں تھیں یا ان کی چونچ میں تھیں، ان کو برسانا شروع کر دیا. فما من حجر وقع منها على رجل الا خرج من الجانب الاخر، کہ وہ کنکری جب بھی کسی آدمی کے اوپر گرتی تو اس کی دوسری طرف سے نکل جایا کرتی تھی. ان وقع على راسه خرج من دبره، اگر کسی کے سر کے اوپر وہ کنکری پڑتی تو اس کی دبر سے وہ نکل جایا کرتی تھی. وَإِن وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ مِّن جَسَدِهِ خَرَجَ مِن جَانِبٍ آخر، کہ اگر وہ جسم کے کسی بھی حصے کو لگتی تو دوسری طرف سے وہ نکل جایا کرتی تھی. ایک طرف سے وہ لگتی دوسری طرف سے نکل جایا کرتی تھی. اللہ نے اتنی پاور اس کنکر کے اندر رکھی تھی. تو یہ صفتیں تھیں ان کی. اب یہ سوال ہے کہ کیا یہ پرندے ابھی بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں؟ نہیں پائے جاتے. تو اس سلسلے میں حلیۃ الاولیاء کے اندر، اسی طریقے سے فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طیر ابابیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ طیر خرجت من البحر، کہ اس طرح کے پرندے تھے جو سمندر سے نکلے تھے. لہا رؤوس کرؤوس السبع، ان کے جو سر تھے وہ درندوں کی طرح تھے. لم تزل ترمیہم بحجارۃ حتی جدرت جلودہم، کہ جب انہوں نے کنکریاں برسانی شروع کی تو جو ابراہہ کا لشکر تھا اس کے اندر چیچک پیدا ہو گئی. فما رؤی الجدری قبل الا یومئذ، کہ چیچک جو پیدا ہوئی تھی وہ پہلی مرتبہ اسی وقت پیدا ہوئی تھی. وما رؤیت الطیر قبل یومئذ ولا بعد، اور یہ پرندے نہ اس سے پہلے دیکھے گئے تھے اور نہ اس کے بعد دیکھے گئے. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور اسی طریقے سے حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ تفسیر کر رکھی ہے. اسی طریقے سے دلائل النبوہ کے اندر بھی یہی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ جو پرندے تھے در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت سمندر سے پیدا فرمائے تھے اور اس کے بعد کبھی بھی یہ پرندے دوبارہ نہیں دیکھے گئے. مفسرین کا یہ خیال ہے. تو لہذا کسی بھی پرندے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ پرندہ تھا جو حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. یہ پرندے اس کے بعد دیکھے ہی نہیں گئے. تو لہذا جسے ہم اردو زبان میں ابابل کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ خیال کرنا یا کوئی بھی ویڈیو اس طرح کی شیئر کرنا جس میں کوئی یہ بتا رہا ہو کہ یہی وہ پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کی کوئی پوسٹ یا اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے پرندے بس اسی وقت پیدا فرمائے تھے اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئے. اور ابابیل یہ کسی مخصوص پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.